الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف، پچھلی بار ہم لوگوں نے شاید آیت نمبر 27 تک پر پہنچے تھے۔ آیت نمبر 26 27 دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کس کو؟ بنی آدم کو، بنی آدم، آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد وہ بھی تھے جن کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کا ذکر کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ اور آدم کے اولاد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ کوئی انسان، آج دنیا تو گلوبل ویلیج ہے، اس گلوبل ویلیج میں آج کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو آدم کی اولاد نہ ہو علیہ السلام۔ کبھی سوچتا ہوں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ امیجن کریں کہ ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے اور اس میں وہ ایڈریس کرتا ہے تمام لوگوں کو، اور پھر کوئی کہنے والا اگر یہ کہے کہ یہ ایڈریس مجھے کیا گیا ہے اس لیے کہ میں ہی اسے سمجھ سکتا ہوں، ہے نا عجیب بات؟ ایسا ہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ علماء سمجھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس علماء سے مراد کون سے مدرسے کے علماء ہیں، میں نہیں جانتا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ آج بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ یہ قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جبکہ اللہ رب العزت ہر انسان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کر کے خطاب کیا ہے، اور آگے آئے گا 4 بار قرآن میں۔ یہ یا ایھا الناس میرا خیال ہے 14-15 بار ہے، یا ایھا الانسان، یہ کل 23 بار اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور انسانوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ جی یہ بس میرے سمجھنے کی چیز ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے۔ فتنہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح اس نے نکالا تمہارے والدین کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے، اور کھینچ لیا ان دونوں سے لباس، تاکہ ان دونوں کے سامنے ان دونوں کی پوشیدہ جگہیں ایک دوسرے دیکھ لیں، اور وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہاں تک تو بات ہوئی۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا، بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا لفظ قرآن میں بہت آتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے سمجھانے کی۔ ایک مثال سے تصور کریں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ اخلاقی بہت بڑی برائی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، حقیقتاً جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے۔ میں نے آپ کی بات کو
تسلیم کیا اور اس کا اظہار میں اپنے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیا. لیکن جب عملاً وقت آتا ہے تو میں جو اس بات کو میں نے کہا ہے اس کی مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی. ویسے ہی جھوٹ بولتا ہوں جیسے کل بولتا تھا، جیسے آج صبح بولا اور دوپہر میں بولا، ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہوں. ایسی حالت میں کیا میرا ایمان ہے اس بات پر؟ جواب ہے نہیں، میرا ایمان نہیں ہے اس بات پر. اگر ایمان ہوتا تو میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش ضرور کرتا. ظاہر ہے روز میں جھوٹا پکا جھوٹا ہوں، جھوٹ ہر وقت بولتا ہوں، آسان کام نہیں ہے جھوٹ کو چھوڑ دینا. لیکن جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہی ہے تو کم سے کم بولو. آج جتنا بول رہے ہو کل اس سے کم بولو. یہ ہے، اگر یہ چیز ہے تو ایمان ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ سبھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے. تو قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو ہم اس طرح تسلیم کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں. آج تھوڑا کیا، کل کچھ زیادہ کریں گے، پرسوں اور زیادہ کریں گے. ایک لگن ہے ہمارے اندر کہ ہم اس پر عمل کریں. اگر ہم اس پر، پہلی بات تو یہ کہ ہم جاننے کی کوشش نہ کریں کہ اس کتاب میں کیا اللہ نے نازل فرمایا ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے جو پتہ نہیں ہمارے کتنے مسلمان بھائیوں کی ہے. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ جان بھی لیا تو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے ایمان ہمارا اس کتاب پر جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام پاک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور اسی بات پر ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ جھوٹ کی بات جو میں نے کہی کہ میں جھوٹ بولنے سے بچتا نہیں ہوں. چلیں، جب میں نے بات آپ نے مجھے بتایا تو میں نے اگلے دن تو کوشش کی کہ جھوٹ نہ بولوں، ہاں نا. اور اس کے بعد اگلے دن میں نے کہا یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں نا. اور اگلے دن سے پھر میں نے اسی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیا جیسے کہ پہلے بولتا تھا. یہ کیا کیا میں نے؟ کیا میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا؟ ایک دن کے لیے اگر تسلیم کیا بھی تو اگلے دن اس کا انکار کر دیا. یہ ہے کفر، اس کا نام ہے کفر. انکار کر دینا. انکار زبان سے کرنا ہی کفر نہیں، بلکہ انکار عملاً کرنا یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. اگلی آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اور جب یہ حرکت کرتے ہیں فحاشی کی، یہ فحاشی کا لفظ اردو میں تو خیر خاص معنوں میں بولا جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اخلاقاً یا انسان کو لیے ناپسندیدہ ہیں، وہ سب فحاشی آتی ہیں. بات سب فحش چیزیں ہیں عربی زبان کے لحاظ سے. تو جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ ماں کو پایا، اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی ہرگز حکم نہیں دیتے فحش چیزوں کا، فحش کاموں کا. قل، آپ کہیں، اگلی آیت، قل آپ کہیں امر ربی بالقسط. اللہ نے تو قسط، انصاف کی بات کی، انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف کا معاملہ کیا جائے. ہر معاملے میں انصاف کو سامنے رکھا جائے، کوئی بھی معاملہ ہو. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. اور اس بات کا کہ تم نماز قائم کرو، اپنے چہروں کو قائم کرو، اپنے چہروں کو درست کرو، اپنے چہروں کو
یہاں پر کہا جا سکتا ہے قبلہ رخ کرو، یعنی عند کل مسجد، مسجد کے معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، مسجد کے معنی ہے جب بھی سجدہ کرنے کی جگہ پر اپنے چہروں کو قائم کرو، کہاں قبلہ کی طرف، ظاہر ہے اشارہ اسی طرف ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ کی فرما برداری کرو مخلص ہو کر اس کے دین میں، یعنی اس کے دین میں خالصتاً اس کے دین پر تم عمل کرو۔ کما بداکم تعودون، جیسے تمہیں اس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے، دوبارہ اس بات کو اللہ تعالیٰ دہرائیں گے، ایسا ہی تمہارے ساتھ دوبارہ کریں گے۔ اگلی آیت، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق، ایک گروہ کو ہدایت ملی اللہ کی طرف سے، اس نے ہدایت دی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک دوسرا گروہ اس پر گمراہی، وہ گمراہی کا مستحق ہوا، اس پر گمراہی حق ہوئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں بے شک جنہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آیات بالکل واضح ہیں۔ یہ آیات، اس کا پس منظر جان لیں، موقع یہ اچھا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے کعبہ کے طواف کے لیے، یہ حج کا سلسلہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مستقل چل رہا تھا، یہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آواز دو اور بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے، سورۃ الحج میں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ بہرحال تو خیر اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو باہر سے جو لوگ آتے، مکہ کے باہر سے جو لوگ آتے، وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کرتے خانہ کعبہ کا۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ یہ انہی کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، انہی کپڑوں میں تم اللہ کی اس گھر کی طواف کرو گے۔ در حقیقت یہ بھی ایک کمرشل پالیسی تھی جو شاید ان لوگوں نے، قریش نے ان لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا تھا۔ تو جو قریش سے کپڑے لے لے، خرید لے، تو اس میں وہ طواف کر سکتا ہے، ورنہ باقی لوگ جو نہیں خرید سکتے تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ جی ہاں، ننگے طواف کرتے تھے، مرد حضرات دن میں اور عورتیں اکثر رات میں، اور دن میں بھی کرتی۔ بڑی اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہرحال ان تمام باتوں کو چھوڑیں، یعنی تو یہ ہے وہ سلسلہ جس کی وجہ سے، جس کے حوالے سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اگلی آیت دیکھ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنے زینت کو پکڑو۔ زینت کیا ہے؟ اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپاؤ۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 26 میں غالباً۔ عند کل مسجد، ہر اس جگہ پر جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ اسراف کیا ہے؟ زیادتی۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ مسجد میں اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن ایک شخص وہ مثال کے طور پر کام کرتا ہے، گاڑی کے میکینک ہے، اگر اس کے پاس وہی کپڑا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے تو کیا وہ اس میں نماز میں نہ جائے؟ ضرور جائے، اگر وہ ناپاک نہیں ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اچھے کپڑے پہنو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں اس کا ظاہر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اسراف پر کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں بزرگوں سے، اسلاف سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کھاؤ اور پیو، ہے نا، تو کوئی حرج نہیں، لیکن دو خصلتیں بری ہیں، ایک تو اسراف اور دوسرے غرور اور اکڑنا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پیٹ کے بھرنے کے لیے 1/3 غذا کافی ہے، کوچ کوچ کے پیٹ میں کھانا بھرنا یہ اسراف ہے۔ اسراف یہ بھی ہے کہ چیزوں کو ضائع کیا جائے، یہ بھی اسراف ہے نا۔ یہ بھی اسراف ہے کہ حلال کے بجائے حرام پر منہ مارا جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اسی حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے یہ بات بھی کہی گئی کہ یہی عدل ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہدایت نازل فرمائی ہے اس آیت میں، کہ اقسطوا، عدل کرو، ہے نا۔ عدل یہ ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا جائے، اس سے منہ نہ پھیرا جائے۔ آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان۔ غور کریں اس آیت کو۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ کہیں کہ کس نے حرام کیا ہے زینت کو اور طیب رزق کو، جو اللہ نے اپنے غلاموں کے لیے نکالا ہے، یا اللہ نے اسے بنایا ہے کس کے لیے؟ اپنے غلاموں کے لیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیں کہ یہ چیز، غلام کون ہے اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہہ دیں کہ یہ چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ خالص رہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ایمان والے، اللہ کے غلام، اپنے آپ کو تصور کرنے والے، وہ تو الحمدللہ ان کے لیے ہی تو اللہ نے یہ رزق، زینت، لباس اور کھانے پینے کی طیب چیزیں، رزق اور دوسری جو بھی رزق ہے حلال رزق، تو یہ تو ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے ہے جو اللہ کے غلام ہیں، ان کے لیے اللہ نے نکالی ہے۔ اور دوسرے بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں تصور کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خالصاً کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں، ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ ترجمہ میں نے کیا، یعلمون علم رکھتے ہیں۔ علم سے مراد عمل میں جو ہے وہ علم ہے نا، وہ علم ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ، جو جن کو اللہ نے علم دیا ہے اپنی کتاب کا، وہ تو جانتے ہیں اس بات کو، ان کے لیے تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام تصور کرتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام تصور نہیں کرتے، اگر وہ جان بھی لیں تو ان کے لیے بے فائدہ ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کریں۔ یاد رکھیں علم وہی ہے جو عمل میں آئے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے، میرے رب نے تو حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپے ہوئے ہوں۔ ہاں، ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا اچھا ظاہر کیا جائے اور گھر آ کر کے یا اکیلے میں وہ سب کام کیا جائے جو غلط ہیں، اور گناہ اور سرکشی بغیر حق کے، بغیر حق کے سرکشی، ہاں، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، جس کا اللہ نے، اس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں ہے یہ کہ دوسروں کو بھی الہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ الہ صرف میں ہی ہوں، تمہارا ولی صرف میں ہی ہوں، تمہارا مولا صرف میں ہی ہوں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ جیسے بھی پیچھے آ چکی بات کہ وہ تو جی اللہ، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے اور اس کا حکم اللہ نے دیا، تو یہ ایسی بات ہرگز نہ کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یہاں پر سرکشی بغیر حق کے، غلام کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیں، غلام کا مکمل حق اس کے آقا کے پاس ہے۔ تو ایک غلام کو کسی نوع کی سرکشی کے بارے میں وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ سرکش کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کی، جب آقا کا کوڑا پڑے گا تو ہوش میں آ جائے گا۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ایک بار سن لیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ، میرے رب نے حرام کیا ہے فحش کام کو، فحش بات کو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور گناہ کے کام، گناہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی بغیر حق کے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کرو جو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اسی لیے بڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اپنی جہالت میں کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب تک کہ علم نہ ہو پوری طرح کہ یہ واقعتاً قرآن میں ہے، کبھی ایسی بات ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہرگز نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 34، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو اس میں تاخیر کرنے والا ایک گھڑی کی بھی، یا اس کو ایک گھڑی قبل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، وہ امت ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ پچھلی امتیں، امت سے مراد، پچھلی امتوں سے مراد وہ امت جن کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، ان میں سے آج یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جو پورے کائنات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب امت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس امت میں وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو نہیں کہتے ہیں، یہ ہے نا، دونوں ہی ہیں۔ اب اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جائے گی، ایک ساتھ ہلاک کر دی جائے گی، اس لیے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کورونا وائرس ایک شکل تو ہے، آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا مشیت اللہ تعالیٰ کی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کے بیٹو، میں نے کہا نا ایک بار اور آ رہا ہے، 4 بار یہ آیا ہے، اے آدم کی اولاد،
اگر تمہارے پاس ہمارے رسولوں میں سے آئیں، تم میں سے ہی، اور ضرور آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ بیان کریں میری آیات کو، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچایا، اپنی اصلاح کی، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ خوف مستقبل سے ہوتا ہے، غم ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب تو کوئی اور رسول نہیں آنے، ہے نا۔ یہ ہم لوگوں نے یاد کریں، آیت نمبر 39 ہے غالباً سورۃ البقرہ کی، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 38 اور 39 دونوں ہیں۔ وہاں کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر آئیں گی تمہارے پاس، اور ضرور آئیں گی میری طرف سے ہدایت، تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اگلی آیت میں کہا گیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں بار بار یہ بات کہتا چلا آیا ہوں کہ میری نظر میں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 39 قرآن کا وہ حصہ ہے جس کے چاروں طرف پورا قرآن گردش کرتا ہے نا۔ یہ آیت نمبر 39 جو میں نے پڑھی، یہ آیت نمبر 36 دیکھیں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر سے کام لیں گے ہماری آیات کے مقابلے میں، ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تکبر کیا ہے؟ بات کا نہ ماننا، حق بات کا نہ ماننا تکبر ہے۔ یاد رکھیں، تکبر کی دو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں، دوسروں کو اپنے سے ذلیل سمجھنا اور حق بات جان لینے کے بعد اسے تسلیم نہ کرنا۔ جو بات حق بات جان لینے کے بعد جو تسلیم نہ کرے وہ کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے رک جانا چاہیے یہاں پر۔ آگے کی جو آیات آ رہی ہیں یہ اس کا تعلق اس دور سے ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی یا بند ہونے والی ہوں گی، اس دور سے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وقت بھی شاید زیادہ ہو جائے گا اگر میں ان آیات کو، اس لیے جتنا بھی ہے یہیں پر میں بس کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔